العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وقال اللہ تعالی بشان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اما بعد ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پرنور رحمت کونین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالی کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالی حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ سب مل کر محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر اس کے کیا مولانا سید نوید قادری صاحب سے درود پاک کی فضائل سن رہے تھے تو تھوڑا آنے میں تاخیر ہو گئی۔ میں اپنی تمہیدی بات یعنی درود پاک کی فضائل تو آپ سن چکے ہیں۔ یہ میں ڈائریکٹ اپنے آج کے موضوع، آج کے ٹاپک پر آ جاتا ہوں، کیونکہ آپ تمام جانتے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، اور جیسا ہی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو عاشق رسول کے چہرے پہ چمک آتی ہے، وہ خوشیاں مناتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں۔ اب تاریخ اٹھا کر بھی دیکھیں، مدارج نبوہ کتاب کا نام ہے، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ جب اللہ کے آقا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے دنیا میں تشریف لائے، جب پیدا ہوئے 12 ربیع الشریف کو، تو اس وقت ساری کائنات خوشیاں منا رہی تھی۔ میں نہ یہ جذبے میں کہہ رہا ہوں بلکہ حدیث کی روشنی میں ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ اگر آپ مدارج نبوہ اٹھا کر دیکھیں گے تو حدیث پاک کی روشنی میں یہ بات موجود ہے کہ جب میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے پیدا ہوئے تو زمین بھی خوشیاں منا رہی تھی، آسمان بھی خوشیاں منا رہا تھا، یہاں تک کہ چاند بھی خوشی منا رہا تھا، تارے بھی خوشیاں منا رہے تھے۔ اب حدیث پڑھ کر دیکھیں، حضور جب پیدا ہوئے تو سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور کی والدہ ہے، وہ فرماتی ہے کہ جب وہ میرے آقا علیہ السلام پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ تارے آسمان سے بالکل میرے گھر کے قریب آ چکے تھے، اگر میں ہاتھ لگاتی تو تارے کو ہاتھ لگ جاتا، تو پتہ چلا کہ تارے بھی حضور کا صدقہ لینے بی بی آمینہ کے گھر آئے ہوئے تھے، تارے خوشیاں منا رہے تھے، سورج خوشیاں منا رہا تھا۔ یوں سمجھیے کہ جانور بھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ جانور انسانوں کی طرح بولتے ہوئے مبارکبادی دے رہے تھے، مبارک ہو کہ آخری نبی آ گیا ہے۔ تو جانور خوشیاں منا رہے تھے، پہاڑ خوشیاں منا رہے تھے، ساری کائنات خوشیاں منا رہے تھے، یہاں تک کہ فرشتے بھی خوشیاں منا رہے تھے۔ لیکن اس وقت جب حضور پیدا ہوئے ساری کائنات خوشیاں منا رہی ہے، اور آج جیسا ہی میلاد کا مہینہ آتا ہے میلاد النبی کا، تو الحمدللہ جو عاشق رسول ہے وہ خوشیاں مناتے ہیں۔
تو سب خوشی مناتے ہیں، لیکن اس وقت بھی رونے والا تھا اور آج بھی رونے والے بھی ہے، خوشیاں منانے والے بھی ہیں اور رونے والے بھی ہیں۔ اس وقت جب حضور پیدا ہوئے ساری کائنات خوشیاں منا رہی تھی، لیکن ابلیس کونے میں بیٹھ کر رو رہا تھا۔ حدیث میں آتا ہے ابلیس رو رہا تھا، اس وقت ساری کائنات خوشیاں منا رہی تھی، ابلیس رو رہا تھا۔ تو جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے زمین پر آ کے کہنے تو روتا کیوں ہے؟ کہا وہ نبی آ گیا ہے جس کے خاطر ساری کائنات بنی ہے، وہ نبی آیا ہے جو لوگوں کو بتوں سے ہٹ کر ایک رب کی دعوت دے گا اور توحید کی دعوت دے گا، لوگوں کو شرک سے بچائے گا۔ تو اس بات پر میں رو رہا ہوں کہ میں جو محنت کر کر لوگوں کو بھٹکا رہا تھا، اب یہ نبی کے ذریعے لوگ ہدایت پر آ جائیں گے، توحید کے ماننے والے ہو جائیں گے۔ لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس رونے والے ابلیس کو ایک لات ماری۔ حدیث میں آتا ہے کہ جیسا ہی لات ماری وہ تھا یوں سمجھے کہ مغرب میں، تو جا کر گرا مشرق میں۔ مشرق کہتے ہیں اس جہاں سے سورج نکلتا ہے، جہاں ڈوبتا اس کو مغرب کہتے ہیں۔ تو سمجھے دنیا کے یہ کونے میں تھا، لیکن فرشتے نے جب لات ماری تو دنیا کے وہ کونے میں جا کر گرا۔ تو معلوم کیا ہوا اس حدیث سے کہ جو روتے ہیں ان کو ہم پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھنا چاہیے، یہ فرشتوں کی سنت ہے۔ لہٰذا آج جو رونے والے کہتے ہیں بھائی یہ جھنڈا کیوں لگا دیا، یہ تم نے لائٹنگ کیوں لگا دیے، جو اپنے برتھڈے کے ولیموں میں تو لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن میلاد کے مہینے میں ان کو غریب بچوں کی شادیاں یاد آ جاتے ہیں، جو اپنے مفاد کے لیے لاکھوں روپے چھوٹی چھوٹی دعوت میں خرچ کرتے ہیں، لیکن جیسا ہی میلاد کا مہینہ آتا ہے وہ کہتے ہیں جناب یہ آپ جھنڈوں پہ کیوں خرچ کر رہے ہو، لائٹنگ پہ کیوں خرچ کر رہے ہو، تم جو ہے یہ خوشی جلوس کیوں نکال رہے ہو۔ اس طرح رونے والے ابلیس کے شاگرد آج بھی موجود ہیں۔ تو ہمیں فرشتوں کی سنت اپناتے ہوئے یعنی ان کو ٹھوکر پر رکھنا ہے اور اپنے آقا کا میلاد مناتے ہوئے آگے بڑھانا چاہیے۔ تو لہٰذا آج کا یہ ٹاپک میں آپ کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میلاد کا معنی ہے پیدائش، پیدائش جیسے تو ہم انگلش میں برتھ سرٹیفکیٹ بولتے ہیں، اسی طرح عربی میں میلاد سب سے آسان۔ لوگ کہتے ہیں میلاد کیا ہے، قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے۔ سب ایک طرح پہلے تم نے میلاد کا معنی اور مطلب سمجھا کہ میلاد کہتے کس کو ہے، میلاد کا معنی کیا ہے۔ تو جو میلاد کا معنی ہی پتہ نہیں ہے تو پھر کس بات کا تم ڈھونگ کر رہے ہو، چیخے مار رہے ہو کہ یہ میلاد کر رہے ہو، میلاد کر رہے ہو۔ تو میلاد کا معنی پہلے سمجھیے، تمام بچے کی بات ذہن میں بٹھائے کہ میلاد کا معنی ہے پیدائش، بس آسان سا۔ اس کا ذکر پیدائش، نبیوں کی پیدائش کا ذکر قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ میں آگے چل کر بتاؤں گا۔ جب بولتے ہیں میلاد کا ثبوت کا ہے قرآن میں نے کہا ہے بھائی، ہم ثبوت دیتے دیتے جو ہے تھک گئے، لیکن یہ لوگ پھر بھی جو ہے نا سمجھنے والے کو ایک ہی آیت کافی ہے، ایک ہی حدیث کافی ہے۔ اب نہ سمجھا تو ہر بات کہتے یہ کیا ہے وہ کیا ہے، ارے کتنی بھی ان کو دلائل دو تو یہ پھر بھی جو ہے شکایتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ ابھی میں جو کام سے واپس آ رہا تھا، میری جو بالکل ایک اہل حدیث، میں مسجد نہیں کہتا ہوں وہابیوں کے، جہاں وہابی بدعقیدہ حضور کا گستاخ ہو اور نماز پڑھا رہا ہو، ہمارے بزرگوں نے کہا اس جگہ کو مسجد بھی مت کہو، کہ مسجد تو صرف سنیوں کی ہوتی ہے اور عبادت اللہ عاشق رسولوں کے قبول فرماتا ہے۔ تو ابھی میں آ رہا تھا تو آتے آتے میں اپنی کام سے سن کر آ رہا ہوں، راستے میں ایک اہل خبیث لوگوں کی جو عمارت پڑی تھی وہ بیان میں کہہ رہے تھے کہ میلاد کے مہینے میں سنی نبی کتنی تعریف کرتے کہ خدا بنا دیتے ہیں۔ تو ابھی بھولے والے ذہن کو بھٹکانا نہیں تو اور کیا ہے۔ لہٰذا آپ نے کبھی ایک عام سنی مسلمانوں میں ایک پنچر جوڑانے والے سے بھی پوچھے کہ نبی خدا ہے تو کہیں گا نہیں، خدا نہیں، وہ خدا کے رسول ہے، اس کے محبوب ہے۔ تو کبھی الحمدللہ اہل سنت یعنی سنی علماء نے کبھی یہ بات کہی کہ معاذ اللہ کے نبی خدا سے بڑھ گئے یا خدا کے برابر ہو گئے ہیں، نہ ہی کوئی، یہ تو علماء تو کہتے نہیں کہ عام نوجوان سنی مسلمان کا بھی عقیدہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ کا نبی خدا ہے، وہ تو یہی کہتا ہے وہ اللہ کے رسول ہے، اللہ کے محبوب ہے۔ اب محبوب کہنا یہ رب کی سنت ہے، لہٰذا اس طریقے سے شہد میں زہر دے کر ہمارے ایمان اور عقیدے کو خراب کیا جا رہا ہے۔ تو میں آج میلاد کے اس مبارک مہینے میں آپ کو یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آخر یہ وہابی چڑھتے کس بات پہ ہیں، کیوں چڑھتے ہیں، وجہ کیا ہے ان کو جو جھنڈوں سے ان کو چڑھ ہے، جبکہ آپ فتوی عالمگیری
اٹھا کر دیکھیں آج سے 500 سال پہلے لکھی گئی فتویٰ ہے، فتویٰ عالمگیری، جس کو فتویٰ ہندیہ بھی کہتے ہیں، فتویٰ ہندیہ بھی کہتے ہیں، اور جس کو اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 500 علماء کو بٹھا کر لکھایا تھا۔ توجہ فرمائیں، 500 علماء کرام۔ اللہ پاک اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، یعنی امت سے مراد حضور کی امت میں اہل سنت کو گمراہ پر کبھی، یعنی غلط چیز پر کبھی جمع نہیں کرے گا۔ تو جس چیز پر 500 علماء جمع ہو جائے، ایک نہیں دو نہیں، ایک سے غلطی ہو سکتی ہے، دو سے غلطی ہو سکتی ہے، 3 سے ہوتی ہے، 500 علماء اکرام، علماء حق کو اللہ غلطی سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ لہٰذا ان کی یہ کتاب ہے فتویٰ عالمگیری۔ کسی نے سوال کیا، سوال پر توجہ فرمائے، توجہ فرمائے میری بات پر۔ کسی نے سوال کیا ان علماء سے کہ ایک شخص مدینہ پاک گیا اور مدینہ پاک کا جیسا ہی شہر لگ گیا تو وہ شخص سواری سے نیچے اتر گیا اور پیروں سے چپل اتار دیا، ننگے پیر مدینہ پاک کا شہر میں داخل ہو کر ننگے پیر پیدل وہ حضور کے روضے تک گیا۔ توجہ فرمائیے، کسی نے ہمارے علماء سے سوال کیا کہ ایک آدمی نے مدینہ پاک میں جیسا انٹر ہوا، وہ سواری سے نیچے اتر گیا، اس دور میں گاڑی تھی، اس دور میں گاڑی نہیں، جانور تھے، اونٹ گھوڑے وغیرہ، لہٰذا اس کا یہ معاملہ تھا کہ وہ نیچے اتر گیا اور اتر کر سواری سے بھی اتر گیا اور پیر سے ننگے پیر وہ حضور کے روضے تک گیا۔ سوال یہ ہے اس کا یہ کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس کا ایسا کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ سوال ہوگا، اس سوال کو ذہن میں رکھیے آپ۔ اب اس کا جواب سنیے، فتویٰ عالمگیری میں آج بھی موجود ہے۔ جواب دینے والے علماء نے فرمایا اس سے پوچھو یہ تم نے کیا کیوں، ایسا کام کیا کیوں، سواری سے اتر کر ننگے پیر کیوں جا رہا ہے، یہ کام کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہے گا یہ کام کرنے کی وجہ نبی سے محبت ہے اور نبی کی عزت ہے، میرے دل میں حضور سے محبت ہے اور حضور کا ادب اور عزت کے خاطر میں نے یہ کام کیا ہے۔ تو وہ علماء نے جواب فرمایا جو جائز کام دکھنے میں نیا ہو لیکن ہو جائز، دکھنے میں نیا ہو لیکن ہو جائز، تو علماء نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ نبی کی تعظیم کے لیے یہ کام کیا، نبی کی عزت اور نبی کی تعظیم کا حکم، نبی کی عزت کا حکم خود اللہ قرآن میں عطا فرما رہا ہے، خود اللہ پاک قرآن میں عطا فرما رہا ہے۔ لہٰذا جو کام نبی کی تعظیم اور عزت کے لیے کیا جاتا ہے وہ کام جائز ہو جاتا ہے۔ بولے محبت سے سمجھ۔ اب مجھے بتائیے جو ہمارے محلوں میں لائٹ لگائے جاتے ہیں یا جھنڈے لگائے جاتے ہیں، حالانکہ جھنڈے لگانا، لائٹ لگانا، یہ بھی جھنڈے لگانا تو میرے رب کی سنت ہے، وہ بھی حدیث پاک موجود ہے، لیکن آپ ان سے پوچھئے کہ جناب یہ لائٹنگ کیوں کر رہے ہیں، یہ جھنڈے کیوں لگا رہے ہیں اور یہ کام اب کر کس لیے رہے ہیں، تو وہ کہے گا یہ میرے نبی پیدا ہوئے سے مہینہ، وہ کہے گا یہ نبی سے محبت ہے، نبی کا ادب ہے، نبی کی عزت ہے، اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ بات سمجھ میں آ گئی، جو کام نبی کی محبت اور عزت کے لیے جائز کام دکھنے میں ہو نیا لیکن اس سے دین کو نقصان نہیں پہنچتا ہو، اسلام کو نقصان نہیں پہنچتا ہو تو نیا لیکن جائز ہو اور نبی کے لیے کر رہے ہو، تو ہمارے علماء نے آج سے 500 سال پہلے فتویٰ دے کر بتا دیا وہ کام جائز ہو جاتا ہے۔ بولے محبت سے بہت آسان اردو میں یہ مسئلہ میں نے آپ کو فتویٰ عالمگیری کی کتاب سے میں نے نکال کر آپ کو سمجھایا ہے کہ جو کام نبی کی عزت کے لیے کیا جاتا ہے وہ جائز ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ، جو کام نبی کی عزت کے لیے کیا جاتا ہے وہ کام جائز۔ کیوں؟ اب میں آپ کو قرآن کی ایک آیت مبارکہ جو سورہ احراف میں، جو قرآن پاک کی سورہ احراف میں اللہ پاک فرماتا ہے، سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان لاؤ اس رسول پر، فَالَّذِينَ آمَنُوا، کب جو فرمایا اللہ فرماتا ہے ایمان لاؤ اس رسول پر۔ اب ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ہم اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان تمنا بھی ہو، لیکن یہاں جو آیت مبارکہ میں سورہ اعراف میں اللہ فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا، ایمان لاؤ اس رسول پر۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے، اس آیت کی ترتیب پہ غور کریں بچے، ذرا آپ کو غور فرمائیں اس آیت کی ترتیب پر۔ اس آیت میں پہلے 3 چیزیں محبت کے ہیں، چوتھی چیز عمل کی ہے۔
اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے، توجہ فرمائیں، سورہ اعراف، ٹھیک ہے، سورہ اعراف میں اللہ فرماتا ہے فالذین آمنوا، اور ایمان لاؤ اس رسول پر، ٹھیک ہے، مولا تجھ پر بھی ایمان لاؤ، تیرے رسول پر ایمان لاؤ. بات اب کیا، نماز پڑھ، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، وہاں بھی یہی کہتے نا بس اللہ رسول پر ایمان لاؤ اس کے بعد نماز پڑھو. لیکن اللہ فرماتا آگے نا فالذین آمنوا، ایمان لائے اللہ اور رسول پر، بولے ہاں مان لیے اس رسول کو، فرمایا ہاں. آگے اللہ فرماتا ہے اب ان کی عزت کرو، بولو نا سبحان اللہ، یعنی ان کی عزت کرو، بولو محبت سے سبحان اللہ. ایمان لانے کے بعد کہا اب ان کی تعظیم کرو. پھر ٹھیک ہے مولا ایمان ملائے، ہم رسول سے محبت، ان کی عزت تعظیم بھی کرتے ہیں، آپ کیا نماز پڑھے، آپ عبادت کریں، نا 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 وَنَصَرَهُ، ان کی حمایت کے لیے کھڑے رہو، بولو نا سبحان اللہ. آیت کی ترتیب پہ غور کریں آپ، فالذین آمنوا، ایمان لاؤ، اس کے بعد ان کی تعظیم کرو، پھر ان کی حمایت کے لیے کھڑے رہو، ان کی حمایت کے لیے کھڑے رہو. پھر چوتھی بار فرمایا کہ جو قرآن ان کے اوپر میں نے اتارا اب تم اس کی اتباع کرو. چوتھی بار فرمایا اب جو نور کہہ کر کہ جو قرآن ان کے ساتھ اترا ہے اب تم ان کی اتباع کرو. اس آیت پر غور کریں اب بوڑھے بچے نوجوان، جو اللہ کہہ رہا ہے قرآن پاک میں فالذین آمنوا، اور پہلے ایمان لاؤ، پھر تعظیم کرو، پھر ان کی حمایت کرو، پھر قرآن حدیث پر عمل کرو. عمل کو چوتھے نمبر پر رکھا، پہلے 3 نمبر پر آپ اللہ غور کرے، یہ تینوں چیزیں محبت کے ہیں، بولو نا محبت سے. اب دیکھیں قرآن اب آئے، میں اس کو ایک ایک کر کے بتاتا ہوں. فالذین آمنوا، ایمان لاؤ اس رسول پر. دیکھیے ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ صرف اتنا کہنا کہ اللہ کے رسول ہے میں مانتا ہوں، بات نہیں چلے گی. بات اتنا کہنے سے بات نہیں چلے گی. ماننے کا مطلب ہے جب نبی کو ماننا ہے تو نبی کے کمالات کو بھی ماننا ہوتا. تو کمالات کیا ہے؟ تو فرماؤ 5 چیزیں، نبی کو ماننے کے 5 چیزیں. جیسا کہ دیکھیں بھائی، اگر کہیں مولانا میں آپ سے، آپ کو مانتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں آپ سے، لیکن میں آپ کی بات کو نہیں مانتا، آپ جو تقریر کرے اس کو نہیں مانتا، آپ کی چیزوں کو نہیں مانتا، تو یہ ماننا نہیں ہوا. صرف رسول کو رسول ماننے سے نہیں ہوتا، ان کے جو کمالات اس کے ساتھ ماننے کا نام ایمان ہے. اب دیکھیں فالذین آمنوا، مفسرین کہتے ہیں ایمان لاؤ اس رسول پر. تو اس کا پہلا معنی رسول پر ایمان لانے کا، تو رسول کے پر ایمان لانے کا معنی مطلب یہ ہے تو جو رسول کو علم دیا گیا ہے اس علم کو بھی مانو. بولو محبت سے سنا. رسول کو تو رسول مان رہے ہیں، لیکن نبی کو غیب کا علم نہیں ہے. میں نے کہا ان کے علم کا مذاق اڑانا یہ ماننا نہیں ہے، یہ تو منافقوں کا طریقہ ہے. فالذین آمنوا، ایمان لاؤ اس رسول پر، تو رسول کو جو علم دیا گیا ہے اس کو بھی مانو. اور یہ تمام آج سے نہیں، 1400 سال سے صحابہ کا، اہل بیت کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، صالحین کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی عطا سے ہمارے نبی سب کو جانتے ہیں، غیب کا علم سب پر. یعنی پہلی چیز نبی کے علم کو بھی مانو، صرف رسول کو رسول مانے، ان کے علم کو بھی مانو. تو علم غیب کا انکار وہاں بھی کرتے ہیں، غیب کی خبر صرف اللہ دیتا ہے. میں نے کہا ہمارا، اور اس میں آپ سب سنیں، ہمارا اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے. یقیناً غیب کی خبر کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، اللہ ہی کو ہے، اس میں کوئی شوق نہیں، کوئی ڈر نہیں. لیکن اصل ہم یہ کہتے ہیں اللہ کا جو علم ہے ذاتی ہے، اللہ کا جو علم ہے ذاتی ہے، اور اس نے حبیب کو اس نے جو بتایا ہے وہ عطائی ہے. ذاتی اور عطائی کا فرق آپ محسوس کر لیں. ایک ہے، مثال ذرا نیچے اتر کے تاکہ آسان اردو میں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ایک ہے میں، میری ذات، اور ایک ہے میرے بولنے کے یہ صفت ہے. تو ذات اور صفت جو یہ میں بول رہا ہوں یہ میری عطا ہے، اور ایک ذات ہے. تو اب یہ ذہن میں رکھے اللہ کا جو علم ہے ذاتی ہے. کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، یہ کسی نے اللہ کو نہیں بتایا، وہ خود سے جانتا ہے. کل کیا ہونے والا ہے اللہ خود سے جانتا ہے. پرسوں کیا ہونے والا ہے، وہی قیامت تک، کیا قیامت کے بعد تک کیا ہونے والا ہے، اللہ کو یہ علم خود سے ہے، کسی نے بتایا نہیں، اس کا علم ذاتی ہے. اور نبی کو جو علم ہے کل کیا ہوگا، قیامت تک کیا ہوگا، یہ علم اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے. بولو محبت سے سبحان اللہ.
میں بہت گہرائی کی بات کرتا ہوں. پہلے دیکھیں نبی کو علم کو بھی ماننا، فالذین آمنوا، مانو اس رسول کو، تو ان کے علم کو بھی مانو. اور قرآن کی ایک کئی آیتیں علم غیب پر ایک الگ ٹاپک ہو جائے گی، اور میرا موضوع یہ نہیں ہے. علم غیب پر تو کئی آیتیں قرآن پاک میں موجود ہے کہ وہابیوں میں ایک صاحب گزرے ہیں، ان کا نام ہے مولوی خلیل احمد امبیٹوی. انہوں نے اپنی کتاب میں دیکھیں، کتاب 2023 میں آج تک بھی چھپ رہی ہے، کوئی لڑائی کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی جھگڑے کی ہے. انہوں نے اپنی اس کتاب میں جس کو برہان قاطعہ کہتے ہیں، اس کتاب میں مولوی خلیل احمد امبیٹوی نے یہ لکھا کہ شیطان کا علم قرآن کی آیتوں پہ ثابت ہے. دیکھیں جملہ دیکھیں، وہابیوں میں سنیوں میں فاتحہ درود کا جھگڑا نہیں رہا. بھیجا توجہ فرمائے، یہ مولوی خلیل احمد امبیٹوی کہہ رہا ہے کہ آج بھی وہ کتاب تہذیب الناس چھپ رہی ہے، میرے پاس بھی موجود ہے، میں اس کتاب کو نوٹ ٹک ڈال کر رکھا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں اگر دیکھنا چاہیں تو. لیکن توجہ کہہ رہا کیا ہے دیکھیں آپ، شیطان کا جو علم ہے اس کے لیے تو قرآن سے نص، یعنی قرآن کی آیتوں سے شیطان کا علم ثابت ہے، یعنی شیطان کے علم کو مان رہا. اور فرمایا نبی ہوگا، نبی کا کوئی علم ایک بھی قرآن میں آیت نہیں ہے. نبی کے علم غیب کے لیے قرآن میں ایک بھی آیت نہیں ہے. تو شیطان کے علم کو لیے قرآن کی آیت ان کے پاس ہے، اور نبی کے علم غیب کے لکھا نا وہ قرآن کی ایک آیت. میں نے کہا ایک نہیں، قرآن میں اللہ پاک نے کئی آیت نازل فرمائے. میں نے کہا یہ آیت نہیں پڑھی جس میں اللہ فرماتا ہے حبیب تو جو نہیں جانتا تھا میں نے وہ سب بتا دیا. یہ ایک آیت کیا قرآن میں 30ویں پارے میں یاد ہے، وما ہوا علی الغیب بضنین، یہ نبی غیب بتانے میں کنجوسی نہیں کرتے. میں نے کہا یہ آیت کس کے لیے ہے؟ حضور کے لیے. میں نے تو دو آیت، ایک آیت کا ترجمہ دوسری آیت پڑھ کر آپ کے سامنے بتائی ہے، اور بھی قرآن میں آیت ہے. میں نے کہا یہ موضوع میرا نہیں ہے علم غیب، بس ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ نبی کا علم عطائی ہے، اللہ کا علم ذاتی ہے. اللہ کے بتانے سے ہمارے نبی قیامت تک کیا ہوگا سب جانتے ہیں. وہ وہابی کس کا کلمہ پڑھتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، کس کو نبی مانتے ہو ہمیں نہیں معلوم. جس کو ہم نبی مانتے ہیں، جن کو ہم رسول مانتے ہیں، ہم ان کا میلاد بھی مانتے ہیں اور ان کے علم غیب کو بھی مانتے ہیں. اور یہ ہمارا ماننا ہمارا خود سے نہیں، قرآن حدیث کی روشنی میں ہے. مجھے بتائیں غیب کا علم کل کیا ہوگا، آپ کو کیا معلوم ہے؟ لیکن اللہ کے بتانے سے نبی جانتے تھے. حدیث سے پاک نہیں، بخاری شریف کی حدیث. یہ کہتے کہ بخاری میں ہے تو بتاؤ. میں نے کہا بخاری شریف میں ہے. مدارج النبوہ میں شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے بھی لکھا ہے کہ جب جنگ بدر اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہو رہی تھی اور دشمن کی تعداد زیادہ تھی، لیکن صحابہ کے حوصلوں کو اللہ اس کے رسول نے دیکھا. اللہ پر یقین، رسول پر یقین، قیامت پر یقین، موت پر یقین. تو ان کے جذبے، ان کے شوق اور ان کے جہاد کے جذبے کو دیکھ کر پھر اللہ پاک نے حضور کو حکم عطا فرمایا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بلا کر اپنے صحابہ کو فرمایا کل کیا ہوگا، تمہارے حوصلوں کو دیکھ کر میں بتاتا ہوں کل کیا ہوگا. بولے محبت سے سبحان اللہ. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں کھجور کی لکڑی لے کر لکھی داری کا جنگ کل ہونے والی ہے. عقل کہہ رہی ہے کہ دشمن زیادہ ہے، دشمن کے پاس ہتھیار زیادہ ہے. تو آپ مجھے عقل سے بتائیں جب دشمن زیادہ ہو، ہتھیار زیادہ ہو اور بظاہر مسلمان کم ہے 313، لیکن عقل تو یہ کہتی کہ دشمن جیت جائیں گے. لیکن آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کی خبر دیتے ہوئے اسی میدان میں رات کے وقت لکھی لا کے کہا کل اسی لکھی کر پر ابو جہل کی لاش پڑی ملے گی، عتبہ کی لاش یہاں ملے گی، شیبہ کی لاش یہاں ملے گی. حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں خدا کی قسم جب دوسرے دن جنگ ہوئی اور جنگ ختم ہوئی، جس لکھی پر سرکار نے کہا تھا کہ اس جگہ پر ابو جہل مرے گا، تو حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں ابو جہل کی لاش اسی لکھی پر تھی، بلکہ سوئی کے نوک کے برابر ہٹی بھی نہیں تھی، بلکہ لکھی کے اوپر بالکل کھڑی ہوئی تھی. یہ غیب کی خبر نہیں تو کیا. خیر پہلا اگر نبی کو ماننا ہے تو علم غیب کو بھی ماننا پڑے. نبی کو مانو اور نبی کے علم غیب کو نہیں مانو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. لہذا پہلا. اور دوسرا سنیے آپ، نبی کو حاضر اور ناظر ماننا یہ بھی ضروری ہے. یہ بھی ضروری ہے. نبی پر اللہ کہتا ہے فالذین آمنوا، ایمان لاؤ اس نبی پر. تو بھائی جب ایمان لائے نا تو ان کے علم غیب کو بھی مانو. دیکھو میاں جو جاننے والوں کو پہلے بول کے بٹھاؤ، میرے پاس توجہ فرمائے. پہلے علم غیب کو بھی مانو، پھر دوسرا
تو ان کو حاضر اور ناظر مانو. یہ میں نہیں کہتا، خود قرآن میں سورہ احزاب میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی. اس کا معنی اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے غیب کی خبر بتانے والے نبی. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. اب غور سے سنیں آپ، اللہ فرماتا ہے اے غیب بتانے والے نبی، بے شک اللہ نے آپ کو انا ارسلناک شاہدا یعنی ڈر سنانے والا، یوں سمجھیے کہ پیغام دینے والا اور شاہد بنا کر بھیجا. شاہد کہتے ہیں کس کو ہے؟ شاہد گواہ کو کہتے ہیں. اگر کورٹ کے اندر ہم جائیں اور ہم کہیں کہ تم کو پوچھا جائے گا کہ بھئی تم یہ فلاں واقعے کو تم دیکھے، آپ یہ کہیں گے نہیں میں سنا نہیں، سننے والی بات نہیں چلے گی. جب یہ واقعہ ہو رہا تھا اس وقت تم موجود تھے، اس وقت جگہ پہ تھے، تو آپ جو کہے گا دوسرا ہاں میں اس واقعے کے وقت موجود تھا، میں نے دیکھا ہے اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے، اس وقت میں موجود تھا. تو اس کو گواہ کہتے ہیں، عربی میں اس کو شاہد کہتے ہیں، شاہد کہتے ہیں. اور ہمارے نبی کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے انا ارسلناک شاہدا. سبحان اللہ، اے حبیب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا. تو شاہد کا معنی گواہی دینا، اور گواہی کون سی؟ سنی سنائی نہیں، دیکھی والی گواہی، دیکھنے والے گواہی. تو اس آیت سے پتا چلا ہمارے حالات کو اللہ کے بتانے سے نبی ہر حالات کو دیکھتے ہیں اور موجود ہے. ہمارے نبی شاہد ہے. اور قرآن میں اللہ سورہ احزاب میں ایک جگہ فرماتا ہے کہ یہ نبی تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہے، تمہارے جان سے بھی زیادہ قریب ہے. تو جو نبی تمہارے اور ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہے وہ ہمارے حالات سے کیسے خبر نہیں رکھ سکتا؟ بالکل خبر رکھتا ہے. تو اگر نبی کو آپ نے کلمہ پڑھا ہے محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہے، اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، تو صرف رسول پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو صرف رسول ہی مانو، ان کے ساتھ ان کے علم غیب کو بھی مانو، ان کے ساتھ ان کو حاضر اور ناظر کو بھی مانو کہ وہ اللہ کے بتانے سے اپنے غلام کیا کر رہے ہیں، کیا کرتے ہیں، اللہ کے بتانے سے ہمارے نبی سب جانتے ہیں، بلکہ دیکھتے بھی ہیں، گواہی بھی دیتے ہیں. انشاءاللہ قیامت کے دن پتہ چلے گا. کیوں؟ کیونکہ قیامت کے دن ہر نبی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ نہیں بنے گا، پہلے وسیلہ ہمارے آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہوگی. پھر کہہ رہا ہوں میرا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ آیت سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. فالذین آمنوا، بس ایک آیت کو سمجھیے، اللہ کہتا ہے کہ ان پر ایمان لاؤ. تو ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ان کو رسول بھی مانو، ان کے علم غیب کو بھی مانو، ان کو حاضر اور ناظر بھی مانو. تیسرا فرمایا ان کو مختار کائنات بھی مانو. بولو محبت سے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار عطا فرمایا ہے کہ یوں سمجھے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ زبان جس کو کن کی کنجی کہے، وہ زبان جس کو کن کی کنجی کہے، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. تو توجہ فرمائے کہ وہ مختار کائنات بھی ہے، اختیار والے بھی ہے، اختیار والے بھی ہے. آپ دیکھیں ایک صحابی عید کی نماز سے پہلے یوں سمجھے کہ حضور سے پہلے قربانی کر دی. اب وہ آئے ہو، ہم نے تو قربانی کر دی، سرکار نے بنا نہیں، جب تک عید کی نماز نہیں پڑھو گے اور جب تک میں قربانی نہیں دے دوں تم نہیں دے سکتے. اب انہوں نے کہا حضور اب کیا کرو، جانور تو ایک ہی تھا سال بھر کا، اب 6 مہینے کا بکرا. اب آپ کو معلوم ہے صرف دمبے کے لیے ایک مسئلہ ہے لیکن بکری کے لیے نہیں ہے. کہا ایک ہی بکرا وہ 6 مہینے کا ہے، اب میں کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا یہ تیرے کو میں اختیار دیتا ہوں، صرف تیرے لیے یہ اختیار ہے، اس 6 مہینے کے بکرے کو تو ذبح کر دے، اللہ تعالیٰ تیرے قربانی کو قبول فرما لے گا. اس کو کہتے ہیں اختیار. یعنی اللہ پاک نے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو اختیار دے کر بھیجا ہے. یوں سمجھے کہ جنت ہے رب کی بنائی ہوئی لیکن دے دیا حضور کو. اس لیے تو حضور نے فرمایا تم اپنے 2 چیز کی مجھے گارنٹی دیو، جنت کی گارنٹی میں دیتا ہوں. اگر بھائی میں کوئی چیز کی گارنٹی لے رہا ہوں تو سمجھیے آپ میری بات کو، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کام کرو گے تو میں یہ دوں گا، تو وہ چیز میرے اختیار میں تبھی تو میں دوں گا نا. جو چیز میرے اختیار میں ہے تبھی تو میں آپ کو دوں گا. حضور کیا کر رہے ہیں اپنے غلاموں کو، تم 2 چیز کی گارنٹی مجھے دو
میں جنت کی گارنٹی دوں گا۔ تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مختار کائنات بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اس لیے تو سرکار فرماتے وہ دو چیز کیا ہے، ایک زبان دوسری شرمگاہ۔ ایک زبان سرکار تم ایک دو چیز کو قابو میں رکھو، ایک زبان کو دوسری اپنی شرمگاہ کو۔ سرکار فرماتے ہیں میں تمہیں جنت میں جانے کی گارنٹی دیتا ہوں، جنت میں لے جانے میری ذمہ داری ہے۔ تو یہ ذمہ داری بتا رہی ہے کہ اللہ پاک نے حضور کو مختار کائنات بنا کر بھیجا ہے۔ اس پر بھی اور واقعہ سنا سکتا ہوں میں آپ کو، لیکن میرا موضوع یہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں، ایک نبی کے علم غیب کو ماننا، دوسرا نبی کو حاضر ناظر ماننا، تیسرا مختار کائنات ماننا، اور چوتھا حضور کو شفاعت کبریٰ عطا کی گئی ہے۔ حضور کی شفاعت کبریٰ ہے، یعنی قیامت کے دن سارے لوگ آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے اور کہیں گے اے آدم علیہ السلام آپ وہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے پہلے بنایا ہے، اگر آپ دعا کر دے تو اللہ ہماری مغفرت فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں آپ دعا کر دیجئے، سفارش کر دیجئے، وسیلہ لے جائیے۔ قیامت کے دن حساب کتاب بعد میں ہوگا، وسیلہ پہلے ہوگا۔ میں نے کہا آج دنیا میں وسیلہ نہیں مان رہے، وہاں پر آنا پڑے گا۔ دنیا میں وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا رب کو ضرورت نہیں ہے، اللہ وسیلے کا محتاج نہیں ہے، بغیر وسیلے کے بھی دے سکتا ہے، وہ قدرت والا ہے، مالک ہے۔ لیکن یاد رکھیں وسیلے کے محتاج ہم ہیں، ذریعے کے محتاج ہم ہیں، اور قیامت کے دن بھی حساب کتاب بعد میں ہوگا، وسیلہ پہلے تلاش کیا جائے گا۔ اب سارے حدیث پاک میں صحیح حدیث پاک میں سارے لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ پھر سارے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہیں گے اے بچے بات نہیں کر رہے، بات نہیں کرنا، خاموش بیٹھ رہے ہو مسجد میں، یا تو باہر چلے جاؤ، بیٹھو، فون رکھو، اندر رکھو، فون اندر رکھو۔ یہ ان لوگوں کو جو ہے مسجد کا ادب مسجد کے امام بتاتے نہیں، اس لیے ان لوگوں کے چہروں پہ برٹ ہے۔ ادب ہی ہے یہ، میری تقریر کا ادب نہیں ہے، یہ اللہ کے گھر کا ادب ہے۔ کبھی جا کے سرکل کے سامنے بیٹھ کے حرکت کر کے بتاؤ، کبھی دنیا دار اے سی پی ڈی سی پی کے سامنے فون لے کے کالر کو سیدھا کر بتاؤ، دو ہی رکھ کے بجاتا ہوں، میرے سامنے بیٹھنے کا طریقہ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے گھر کا ادب تہذیب، میرا بھی نہیں، اللہ کے گھر کی عزت کرو، اللہ کے گھروں سے محبت کرو۔ یاد رکھیں مسجد میں بیٹھ کر دنیا داری باتیں کرنا بھی جائز نہیں ہے، ہنسنا جائز نہیں ہے۔ یہ بچوں کو پتہ نہیں چلا، تقریروں میں اکثر جو ہے نا کئی امام میں اللہ ان کو بھی نیک توفیق عطا فرمائے، بچوں کو بولتے نہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب بولیں گے تو وہ غصہ بھی آتا ہے۔ ارے بھائی تھوڑا اپنی عقل سے بھی سوچیے، اگر ہم اپنی انٹرویو کے لیے کسی سیٹ کے پاس جا رہے ہیں تو گھر میں سیٹ ہو کر جاتے ہیں، بال کو پورے چیزوں کو پورے چیزیں سیٹ کر کر گھر میں بھی سیٹ ہو کر جاتے ہیں۔ کبھی دیکھا آپ نے کوئی بچہ باس کے سامنے کالر سیدھا کر رہا ہو، ٹوپی سیدھا کر رہا ہو؟ نہیں کرتا، اس کو نوکری نہیں ملتی۔ دیکھو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں تو جس طرح ایک باس کے پاس جا رہے ہیں تو گھر میں سیٹ ہو کر جاتے ہیں، کپڑے اچھے پہنتے ہیں، ٹوپی کپڑا سب سیٹ کر کے جاتے ہیں، اسی طرح مسجد میں آنے سے پہلے مسجد کے باہر سیٹ ہو کر آنا چاہیے۔ مسجد کا ادب یہی ہے، مسجد سے محبت یہی ہے، کسی کو تانا آپ کو بولنے سے نہ میرے خون میں اضافہ ہوتا نہ گوشت میں اضافہ ہوتا، لیکن یہ ممبر دیا ہی گیا کہ یہاں دین کی بات بتایا جائے، اور آنکھ میں آنکھ ملا کر بولنے کی عادت الحمدللہ عادت ہے، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے بول رہا ہوں۔ آج روڈیوں پہلوانوں سود خوروں کا ڈر لگے، ان کی صحبت میں بیٹھے تو بھائی بول کے بیٹھے، 4 گھنٹے بیٹھ رہے بچے، پوری رات فونوں میں بیٹھ رہے، چبوتروں پر ہوٹلوں پر ساری رات گزار کر۔ آج دیکھ رہے حیدرآباد کا ماحول دھیرے دھیرے گانجوں کی لپیٹ میں، نوجوان بچے لپٹ گئے، نشے کی لپیٹ میں ہو گئے، صحبت کی وجہ سے۔ آج اس وقت وہ گھنٹوں بیٹھ جاتے، پتہ نہیں کو مسجد میں بیٹھنے کیا ہوتا، مسجد میں بیٹھتے کہ بے چین ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے، بالکل کب ختم ہوتا کب بھاگے۔ بھائی مسجد میں بیٹھے رہنا نماز کے انتظار میں یہ بھی عبادت ہے۔ تھوڑا اپنے آپ کو بولو، میں آپ سب اپنے آپ کو بولو یار تو 4 گھنٹے فون میں دیکھتے بیٹھتا جب بے چین نہیں ہوتا، روڈیوں سود خوروں پہلوانوں کے ساتھ 4 گھنٹے کا پوری رات بیٹھنے کے لیے تیار ہے۔ اگر 1 سے 1.5 گھنٹہ اگر میں مسجد میں ادب کے ساتھ بیٹھا، وہ بھی اللہ کے لیے، مولانا کی تقریر کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، ایک تو یہ، اور مولانا میں تقریر ہم جو کر رہے ہیں کہتے ہیں ادب کے ساتھ سنو، تو یہ ہماری، پھر کہہ رہا ہوں، یہ ہماری تقریر کا ادب نہیں ہے، قرآن حدیث کا ادب ہے، اللہ کا کلام آپ کے سامنے
سامنے پڑھا جاتا ہے، حدیث آپ کے سامنے پڑھی جاتی ہے، تو اس کا تقاضا مسلمانوں کا یہی ہے کہ اس کلام کو، جو کلام اللہ کا ہے، جو حدیث رسول پاک کی بیان کی جا رہی ہے، اس کو بالکل ادب کے ساتھ سنیں۔ کیا پتہ یہ ادب ہی اللہ کو پسند آ جائے، یہ ادا ہی پسند آ جائے کہ فلاں وقت بیان ہو رہا تھا اور یہ بندہ میرے کلام کو ادب سے سن رہا تھا، بالکل توجہ سے سن رہا تھا، اور مرنے کے بعد یہی ادا اللہ کو پسند آ جائے اور آپ کو جنت میں بھیج دے۔ خدا کے واسطے بالکل ادب، آپ کوئی گڑبڑی نہ کریں۔ آپ میرے بات کو توجہ فرمائیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام کو شفاعت کبریٰ عطا کی گئی ہے۔ رسول کو مانو تو شفاعت کبریٰ بھی مانو۔ تو آپ سب دیکھیں، آپ قیامت کے میدان میں ہر لوگ جائیں گے آدم علیہ السلام کے ساتھ، ہر نبی کہے گا اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، میں نہیں کر سکتا تم نوح کے پاس جاؤ، نوح کہیں گے میں نہیں کر سکتا تم موسیٰ کے پاس جاؤ، موسیٰ کہیں گے میں نہیں کر سکتا تم ابراہیم کے پاس جاؤ، ابراہیم کہیں گے میں نہیں کر سکتا تم اسماعیل کے پاس جاؤ، اسماعیل علیہ السلام کہیں گے میں نہیں کر سکتا تم جو ہے زکریا کے پاس جاؤ، یحییٰ کے پاس جاؤ، یہاں تک کہ سارے نبیوں سے پھرنے کے بعد ایک نبی کہیں گے نا تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، شاید وہ تمہاری مدد کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تمام لوگ جائیں گے کہ اب اللہ کی بارگاہ میں بولیے ہماری مدد کریے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج کسی کی نہیں چلنے والی ہے، لیکن میں بتاتا ہوں چلنے کس کے والی ہے، چلنے کس کی والی ہے، آج اللہ سنے گا کس کی، آج یہ بالکل حدیث پاک، کوئی جذبے کی بات نہیں کر رہا، آج اللہ سنے گا کس کی۔ آؤ میں بتاتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے وہ دیکھو مصطفیٰ جان رحمت آ رہے ہیں، آخری نبی آ رہے ہیں، آخری رسول آ رہے ہیں، اللہ ان کی سنے گا، تم ان کے پاس جاؤ۔ اور جب تمام غلام ان کے پاس جائیں گے، حضور فرمائیں گے انا لہا انا لہا، ہاں 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 میرے پاس آؤ، میں اللہ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کروں گا۔ یہ شفاعت کبریٰ کا تاج اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا۔ تو نبی کو مانو تو نبی کے علم غیب کو بھی مانو، نبی کے حاضر و ناظر کو بھی مانو، نبی کے جو ہے نبی کو حاضر و ناظر بھی مانو، مختار کائنات بھی مانو، شفاعت کبریٰ بھی مانو۔ اور یاد رکھو قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو اپنے سیدھے بازو کرسی ڈال کر نور کے ممبر پر بٹھانے والا ہے، جس کو مقام محمود کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مقام محمود اللہ عطا فرمائے گا۔ میں نے کہا اب کیا کہو گے وہابی مولوی، اللہ تو قیامت کے دن اللہ جسم سے پاک، بیٹھنے سے پاک ہے، لیکن حدیث کے لفظ میں بتا رہا ہوں، قدرت والا ہے، کیسے بٹھائے گا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نور کا ممبر بچھا کر اللہ اپنے سیدھے بازو حضور کو بٹھائے گا، لیکن اللہ کی ذات سیدھے بائیں دائیں سے بھی پاک ہے۔ ذرا توجہ فرمائے، یہ سمجھانے کے لیے حدیث میں آیا ہے۔ اب اس سے مطلب یہ ہے کہ اللہ ایسا اونچی عزت عطا فرمائے گا قیامت کے دن میں کہ اس وقت سب کو ماننا پڑے گا کہ آج میرے آقا کے مقام و مرتبہ کیا ہے۔ یہ مقام مرتبہ یہ بس ہم نبی کو نہ خدا کہتے ہیں، نہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں، نہ خدا کے برابر کہتے ہیں، اور نہ اپنی طرح کہتے ہیں۔ توجہ فرمائے، تو یہ 5 چیزیں فالذین آمنوا، اس رسول پر ایمان لاؤ۔ تو رسول پر ایمان لانے کے 5 چیزیں ہیں۔ ایک، علم غیب کو مانو، دوسرا مختار کائنات مانو، تیسرا حاضر و ناظر مانو، چوتھا ان کو شفاعت کبریٰ دی گئی ہے یہ مانو، چوتھا ان کو مقام محمود عطا کیا گیا ہے۔ یہ 5 چیزیں ہو گئے۔ اب نے کہا یا اللہ اب کیا کرے؟ تو اللہ فرماتا ہے نا اب ایک کام کرو، اب مان لیے رسول کو جیسا ماننا ہے مان نہیں مانا، جیسا ماننا ہے ویسا مان لیے۔ اللہ فرماتا ہے اب ان کی عزت کرو، بولو نا محبت سے سبحان اللہ۔ اب اس آیت پر غور کریں، اللہ خود نبی کی تعظیم کا حکم دے رہا ہے۔ اب آپ سے کوئی پوچھے یہ جھنڈے کیوں، یہ لائٹنگ کیوں، یہ جلوس کیوں؟ کہا نبی کی تعظیم کے لیے، بولو نا محبت سے سبحان اللہ، نبی کے ادب کے لیے، نبی کی عزت کے لیے، کہ جس نبی کو ہم مانتے ہیں اس نبی کی عزت کرنے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں عطا فرماتا ہے۔ اس نبی کا محبت کرنا، اس نبی کی تعظیم کرنے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ سارے کام جو لیڈی کے ہیں یہ سب نبی کی تعظیم کے لیے۔ ہمیں بتائیے ایک بات میں آپ اور آسان کر کے بتاؤں، کہیں پر میلاد النبی کے جلسے آپ نے دیکھے نا آج کل الحمدللہ حیدرآباد میں، پورے انڈیا میں ہوتے، پورے دنیا بھر میں ہوتے حضور کی میلاد کے لیے، اس میں ہوتا کیا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا میلاد میں ہوتا کیا؟ میلاد کے جلسوں پہلے تو گلی کو سجایا جاتا ہے، اسٹیج سجایا ڈالا جاتا ہے، پھر اسٹیج کو سجایا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے
پھر اسٹیج سجانے کے بعد جو ہے اسٹیج سجانے کے بعد پھر جو ہے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اس کے بعد نعت پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے ایک مولانا کے تقریر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں خاص مہمان ہوں، جو خصوصی مہمان ہوں آخری میں آنے والے ہے نا۔ اب پھر دوسرے مولانا تقریر کرتے ہیں، پھر آخری میں وہ بھی یہی کہتے ہیں میں خاص مہمان نہیں ہوں، خاص مہمان آنے والے ہیں جو آخری میں آئیں گے، ان کا نمبر بالکل آخری میں آئے گا۔ یہی مثال ذہن میں رکھے، ہر نبی یہی کہہ کر گئے، مولانا محمد صلی اللہ، آدم آئے یہی کہہ کر گئے، نوح آئے یہی کہہ کر گئے، موسیٰ آئے یہی کہہ کر گئے، ابراہیم آئے یہی کہہ کر گئے میں نہیں آخری نبی آنے والا ہے، زکریا یہی کہہ کر گئے، عیسیٰ یہی کہہ کر گئے، سب نے یہی کہا کہ آخری نبی آنے والا ہے۔ اور جب آخری نبی آتے ہیں اور ان کو ایک خاص اسٹیج کرسی پر بٹھایا جاتا ہے، جب ان کی تقریر ختم اب اسٹیج کو اٹھا لیا جاتا ہے، پردے نکال لیے جاتے ہیں، کنکمے بند کر دیے جاتے ہیں، لائٹ بند کر دیے جاتے ہیں۔ دو بات ذہن رکھے، اسی مثال کو ذہن میں رکھے، جب ہمارے نبی آئے نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک تو یہ بات، اور دوسری بات سنیے کہ ہمارا نبی زندہ ہے، اس کا ثبوت یہ مثال ہے۔ اور وہ کیسا کہ جب تک وہ اسٹیج سجا رہتا ہے، کنکمے لگے رہتے ہیں، تو ہم سمجھیں ابھی جلسہ چل رہا ہے، ابھی مہمان آ گیا ہے، تقریر چل رہی ہے، وہ ہے موجود ہے، تبھی تو ابھی لائٹ نہیں لگائی گئی ہے، لائٹ نکالی نہیں گئی ہے، اور لہٰذا اسٹیج کو نہیں ہٹایا گیا ہے۔ تو یہ بات ذہن رکھے، اس مثال کو جب جلسہ ختم ہوتا ہے تب لائٹیں نکال دی جاتی ہے، اسٹیج نکال دیا جاتا ہے، پردے ہٹا دیا جاتا ہے، جب تک جلسہ چلتے رہتا ہے تب تک لائٹ لگی رہے گی، اسٹیج سجا رہے گا، پردے لگے رہیں گے۔ یہ مثال ذہن میں رکھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجنا چاہا تو آپ دیکھیں ہم اور آپ کسی عالم کے آمد کے لیے لائٹوں کا انتظام کرتے ہیں، اللہ قدرت والا ہے، مصطفیٰ کی آمد کے لیے سورج کا انتظام کر دیا ہے، یہ سورج بنائی حضور کے لیے، لہذا حضور آنے والے ہیں، سورج کو اللہ نے چمکا دیا، حضور آنے والے ہیں، چاند کو اللہ نے چمکا دیا، حضور آنے والے ہیں، تاروں کو اللہ نے چمکا دیا۔ جس طرح کسی مہمان عالم کے لیے ہم گلیوں کو سجا دیتے ہیں، اللہ نے مصطفیٰ کے لیے کائنات کو سجا دیا ہے، مولا محبت سے سبحان اللہ، کائنات کو سجا دیا ہے۔ ہم اپنی حیثیت کے مطابق سجاتے ہیں، اور رب ہے، وہ رب ہے اپنی طاقت کے مطابق، اپنی شان کے مطابق کائنات کو سجاتا ہے۔ اب حدیث میں بھی آتا ہے جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، خصائص الکبریٰ میں یہ حدیث پاک موجود ہے، امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں آدم علیہ السلام نے جب حضور کا وسیلہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم ہم نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ 300 سال تو روتا رہا، تو نے میری دعا کو قبول نہیں فرمائی، لیکن جب تیرے حبیب کا نام لے کر وسیلے سے دعا کی تو نے فوراً دعا قبول کر لی، راز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدم اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو نہ میں زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ چاند بناتا، نہ تارے بناتا، نہ سورج بناتا، نہ کائنات بناتا۔ اے آدم نہ میں تجھے بناتا، نہ اپنے رب ہونے کو ظاہر کرتا۔ جب میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں تو میں نے مصطفیٰ کو اپنے نور سے بنا دیا ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ حضور آنے والے ہیں، چاند اس لیے بنایا گیا ہے، اس لیے تو اچھے رضا پیارے رضا امام محمد رضا خان فرماتے ہیں زمین و زمان یا رسول اللہ تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنائے دو جہاں تمہارے لیے۔ پھر آگے فرماتے اعلیٰ حضرت دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ آپ توجہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو بنانا مقصد تھا، تبھی تو چاند کو چمکا رہا ہے، سورج کو۔ اور جب اب مجھے بتائیں سورج آج بھی چمک رہا ہے نا، چاند تارے چمک رہے ہیں نا، بولو نا سبحان اللہ، چمک رہے ہیں، مطلب کیا حضور ہے، بولو نا سبحان اللہ، اپنی قبر میں زندہ آج بھی موجود ہے۔ اور یاد رکھے
جیسا مولانا کا بیان ختم، مولانا گئے، لائٹیں نکال دی جاتی ہے، پردے نکال دیے جاتے ہیں، اسٹیج ہٹا دیا جاتا ہے، اسی طرح حضور جب قیامت کے میدان میں جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں، سورج سے روشنی کھینچ لی جائے گی، چاند سے روشنی کھینچ لی جائے گی، زمین کو لپیٹ دیا جائے گا، اور جب تک حضور ہے، جب تک یہ کائنات چمک رہی ہے۔ وہاں بھی پوچھتا ہے ہم سے کہ نبی زندہ اپنی قبر میں ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ میں نے کہا اس کا ثبوت یہ ہے کہ چاند چمک رہا ہے، اس کا ثبوت یہ ہے کہ سورج چمک رہا ہے، اس کا ثبوت یہ ہے کہ دن اور رات ابھی باقی ہے۔ وہاں پر سبحان اللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے۔ تو لہٰذا یہ جو میلاد کے یہ جھنڈے اور جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، یہ قرآن کا جو حکم اللہ کا نبی کی عزت کرو، اسی حکم کے تحت کرتے ہیں۔ لوگ کہتے میلاد کا میلاد کا ثبوت کیا؟ میں نے کہا بتا دیا نا، نبی کی تعظیم کرو، تعظیم کا جو طریقہ ہے بولنا سکھا۔ تعظیم کا کیا کیا طریقہ ہے آپ کے پاس؟ آپ اپنے ابا کی تعظیم کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، کیسا کرتے ہیں؟ تو بولے ابا اوپر بیٹھے تو میں نیچے بیٹھتا ہوں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ یہ تعظیم کا؟ میں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا جو اپنے بڑے بھائی کی عزت کرتے ہو کرنا چاہیے، چھوٹا بھائی؟ بولے ہاں میں ان کے آگے آگے نہیں چلتا ہوں۔ بہت اچھی بات ہے۔ اپنے پیر کی عزت کرتے ہو؟ بولے ہاں۔ کیا میں ان کے آگے آگے نہیں چلتا ہوں؟ میں نے کہا ابا کی عزت، بڑے بھائی کی عزت، استاد کی عزت، پیر کی عزت ایک طرف ہے، اور سائنی کائنات کے آقا اور مولا کی عزت ایک طرف ہے۔ اگر تم ان کی عزت نہ بھی کرو، اللہ نہ کرے، اگر کوئی بیٹا باپ کی عزت نہ بھی کرے، اگر کوئی بھائی بڑے بھائی کی عزت نہ بھی کرے، گناہگار ہوتا ہے، گناہگار ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی امتی نبی کی عزت نہ کرے اور ان کو اپنی طرح سمجھے، ان کے بارے میں غلط الفاظ بولے، تو وہ گناہگار نہیں، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ فرق کو سمجھیے بات کو، وہ گناہگار نہیں ہوتا، نبی کی بے حرمتی کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، نبی کی بے عزتی کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لے۔ تو میلاد کے جلسے، میلاد کے لیے جھنڈے، یہ خرچ کرنا نبی کی محبت کے لیے اور نبی کی عزت کے لیے ہے۔ یہ ساری باتیں اسی ایک آیت میں آ گیا، آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ میں نے کہا نا ماننے والوں کو صرف ایک ہی آیت کافی ہے، اب نہیں ماننے والوں کو جو لوگ آج بھی ہے ہم نہیں سدھریں گے کا بورڈ لگائے پھرے، کتنا بھی بتاؤ یہ کیا ہے، پورا گھوم پھر کے آتے ہیں، تو سمجھ جائیے ہم نہیں سدھریں گے والے ہیں۔ لیکن جن کے اللہ تعالیٰ جن کے دلوں کو نور مصطفیٰ سے منور کیا، ان کے لیے صرف ایک آیت بھی مضبوطی سے قائم ہو جاتے ہیں۔ ہم بولے میلاد نبی کی تعظیم کے لیے، بولے ہاں نبی کی تعظیم کے لیے، بس نبی کی تعظیم کے لیے جو جو کر سکتے کرو۔ مولانا محبت سے کیا علماء سے پوچھا گیا اللہ قرآن میں نبی کی تعظیم کرنے کا حکم دے رہا ہے تو کیا کرے، کیا کیا کرنا چاہیے؟ کہ جو چاہے کرو، جو چاہے بولو، لیکن ایک چیز یاد رہو، ایک حد بتا دی گئی۔ بولے کیا؟ نبی کو خدا مت کہو، خدا مت کہو، نہ خدا کا بیٹا کہو، نہ خدا کے برابر کہو، نہ خدا کہو، نہ خدا کا بیٹا کہو، نہ خدا کے برابر کہو۔ اور سنو چوتھی بات، اپنی طرح بھی مت کہو، اپنی طرح بھی مت کہو۔ آپ کہیں گے مولانا پھر کہنا کیا ہے؟ وہ نبی ہماری طرح انسان ہے۔ میں نے کہا بالکل، ہم یہ نہیں کہیں ہاں ہمارے نبی فرشتے تھے، ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ نبی ہمارے نور ہی ہے، نہ ہم یہ کہہ رہے کہ ہمارے نبی نوری بشر ہے۔ مولانا محمد سبحان اللہ، ہے تو بشر ہمارے نبی، وہ بھی نوری ہے، تو نوری بشر، توجہ فرمائے، ہے تو انسان، ہے تو انسان، لیکن یہ بات یاد رکھے پوری دنیا میں ان جیسا انسان کوئی نہیں ہے تو بشر، لیکن پوری کائنات میں ان جیسا بشر کوئی نہیں ہے۔ بولے وہ کیسا؟ بولے بھائی نبی کے بھی دو ہاتھ ہیں، ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں۔ آپ کہتے ہیں انسان ہی ہے، بشر ہی ہے، نوری بشر ہے، فرق کیا ہے؟ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، فرق آپ بتائیے، آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ میرے کو نبی کے بھی دو ہاتھ ہیں، ہمارے بھی دو ہاتھ، نبی کے دو آنکھیں، ہمارے بھی دو آنکھیں، نبی کے دو کان، ہمارے بھی دو کان، نبی کے دو پیر، ہمارے بھی دو پیر، نبی کو بھی پیٹ، ہمیں بھی پیٹ ہے، نبی کو بھی زبان ہے، ہمیں بھی زبان ہے، تو فرق کیا ہے دونوں میں؟ آپ کہتے ہیں کہ انسان تو بولے کہ اپنی طرح مت کرو، دکھنے میں تو ایک، میں نے کہا ایک کام کریے، توجہ کرو، بیٹھ جاؤ بیٹا۔ اب مجھے بتا رہا ہوں، اگر کوئی اپنے گھر میں جائے، میں وہاں کیوں وہ کہہ رہا ہوں، اپنے گھر میں جائے اور جا کر اپنے اماں اور بیوی کو ایک ساتھ بٹھا کر کہے، اماں بیوی کو بولے کہ بیوی صاحبہ آپ کے بھی دو آنکھ ہیں، امی کے بھی دو آنکھیں ہیں، آپ کے بھی دو کان ہیں،
امی کے بھی 2 کان ہے، آپ کے بھی 2 پیر ہے، امی کے بھی 2 پیر ہے، آپ کے بھی 2 ہاتھ ہے، امی کے بھی 2 ہاتھ ہے، لہٰذا ہے تو آپ میری بیوی لیکن ہو گئی اماں کی طرح، ہو گئی اماں کی طرح۔ تو وہ سارے علماء فرماتے ہیں جو اپنی بیوی کو ماں کہہ دے، توجہ فرمائے، جو اپنی بیوی کو ماں کہہ دے، ماں کی طرح کہہ دے، اس کا نکاح ٹوٹ سکتا ہے، اور جو مصطفیٰ کو اپنی طرح کہہ دے اس کا ایمان ٹوٹ جاتا ہے۔ یا سر آپ توجہ فرمائیں، آپ توجہ فرمائیں۔ میں نے کہا یہ مثالیں دینا اچھی ہے، میں نے کہا مثال تو دے رہا ہوں لیکن اس کا دلائل بھی ہم رکھتے ہیں۔ آپ غور سنیں، ہم پڑھے تو ہم کہتے نبی ہماری طرح، میں نے کہا تم پڑھتے ہو تو کیا بنے؟ تم پڑھتے ہو تو کیا بن سکتے ہو؟ ڈاکٹر بن سکتے ہو پڑھ لکھ کر، انجینئر بن سکتے ہو، ایڈوکیٹ بن سکتے ہو، کلیکٹر بن سکتے ہو، اور کیا بنو گے؟ تم پڑھے تو ڈاکٹر بن سکتے ہو، انجینئر بن سکتے ہو، ایڈوکیٹ بن سکتا ہو، لیکن نبی جب پڑھتے ہیں تو قرآن بنتا ہے، نبی کا پڑھنا قرآن بن جاتا ہے۔ ہم بولتے ہیں تو بات بنتی ہے، نبی بولتے ہیں تو حدیث بنتی ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اور ہم مکے، ہم زمین پر چلنے والے، مصطفیٰ عرش پر جانے والے، بولو محبت سے سبحان اللہ۔ ہمارے جسم سے پسینہ نکلے تو بدبو ہے، مصطفیٰ جانے رحمت کا پسینہ، جسم سے پسینہ نکلے تو خوشبو ہے۔ بخاری کی حدیث نہیں پتا ہے تمہیں؟ مدارج النبوہ میں محقق الاطلاق نے کئی حدیثوں کو جمع فرمایا۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کو ڈھونڈنے کے لیے ہمیں پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ فرمایا کیوں؟ کہا جس گلی سے میرے آقا گزر جاتے وہ گلی مہک جاتی، جس خوشبو بتا دیتے تھے کہ حضور اس راستے سے گئے، ہم اس خوشبو کے پیچھے پیچھے جا کر حضور تک پہنچ جاتے تھے۔ اس لیے تو بریلہ کے امام احمد رضا خان علی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے کوچے بسا دیے ہیں۔ ہاں نبی کے جسم سے پسینے سے خوشبو نکلتی تھی، صحیح حدیثوں میں ثابت ہے۔ بولا محبت سے سبحان اللہ، صحیح حدیثوں سے ثابت ہے نبی۔ اور کچھ نے ہمارے تھوک سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، ہوتے ہیں ایک جگہ تھوکو لولی ہے تو گل جاتا، آخر میں بورڈ لگانا پڑتا ہے کہ تھوکنا منع۔ فرق بتا رہا ہوں آپ کو ہمارے میں نبی ہے تو دکھنے میں انسان لیکن ہماری طرح نہیں، اور ہم ان کی طرح نہیں۔ غور کریں، تھوکتے ہیں ہم تو بیماریاں پیدا ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو قتادہ آنکھ نکل گئی، صحابی رسول ابو قتادہ حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا آقا آنکھ نکل گئی ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا اے ابو قتادہ تم کو آنکھ نکل گئی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، ڈاکٹر کے پاس جاؤ وہاں علاج کراؤ، نہ، بلکہ سرکار نے قریب بلایا اور اپنا لعاب دہن لگا کر ان کی آنکھ کو جڑا دیا، اپنا تھوک مبارک لگا ان کی آنکھوں کو جلا دیا۔ مدینے پاک میں پانی کا کنواں آج تک موجود ہے، جو پانی بالکل کڑوا ہوا کرتا تھا، میرے آقا نے اپنا لعاب دہن تھوک ڈالا، آج تک وہ پانی میٹھا ہے۔ آج بھی دیکھیں آپ، ایک صحابی کی ایڑی ٹوٹ گئی، سرکار نے اپنے پیر کی ایڑی ٹوٹ گئی، سرکار نے اپنا لعاب دہن لگا کر ان کی ایڑی کو جوڑ دیا۔ مجھے بتائیے کہ ہمارے تھوک سے بیماریاں پیدا ہوتے ہیں، حضور کے لعاب دہن سے بیماریاں ختم ہوتے ہیں، تو ہم نبی کے تھوک کے برابر نہیں تو ذات کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ کئی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں میں، ساری دلیل الحمدللہ میلاد کے میں نے ہم دیکھے۔ میں آپ کو بالکل ایک بات بتا دوں، میں نے غور کیا کہ آخر وہابی کو میلاد سے چڑ ہے کیوں، جھنڈوں سے چڑ کیوں ہے، جلوس سے؟ میں نے کہا جلوس نکالتے ہو کیوں نکال رہا ہو؟ میں نے کہا اللہ قرآن میں ورنہ سارو، اللہ قرآن میں کرنا ایمان لا فالذین آمنوا سے رسول پر، پھر ان کی تعظیم کرو، پھر کہا وَنَصَرُهُ، اب ان کی حمایت کے لیے کھڑے رہو، بولو نا سبحان اللہ، یعنی ان کی حمایت کے لیے کھڑے رہو، ان کی مدد کے لیے کھڑے رہو۔ میں نے کہا یہ جو جلوس ہم نکالتے ہیں، ہم حضور کے ہیں اور حضور کے غلام ہیں، حضور کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں، یہ بتانے کے لیے ہی تو جلوس نکالا جاتا ہے۔ بولو محبت سے حضور کے وَنَصَرَهُ، حضور کی حمایت میں کھڑے رہو۔ میں نے کہا یہ آیت کے تحت ہم جلوس نکالتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم نے غور کیا ان وہابیوں کو، پھر جب کہ ہم کھلے والے عام کہتے کہ نبی خدا نہیں ہے، پھر بھی کہتے تم نبی کی اتنی تعریف کرو، اتنی تعریف۔ میں نے کہا ایک کام کرو بھائی، تم حق بتا دو،
نبی کی حد بتاؤ، نبی کی حد بتاؤ کہ کیا نہیں کہنا چاہیے، اب تم بتاؤ۔ اب وہ سوچنے پڑ گیا، نہیں ان کو خدا، میں نے کہا کوئی سنی نبی کو خدا نہیں کہتا، نہ بیٹا کہتا نہ اپنی برابر کہتا ہے، بس نہیں وہ ہمارے بڑے، میں نے کہا وہ تم کس کا کلمہ پڑھتے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہے، ہمارے آقا اور مولا تو وہ ہے، تو نہ وہ خدا ہے نہ خدا کے بیٹے ہیں نہ ہماری طرح ہے۔ بریلی کے امام احمد رضا کا قلم پھر اٹھا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے۔ اب توجہ فرمائے، ایک ولی کا عقیدہ دے کے ہم کو اللہ والے عقیدہ سکھاتے ہیں، کہا سرور کہو کہا نانا، مالک کہو کہا نانا، مالک و مولا کہو کہا نانا، اور آگے بڑھو سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے۔ یہ نعت کے اشعار میں بہت سے اشعار میں آخری شعر پہ آپ مقطع پہ آتا ہو، اعلیٰ حضرت فرماتے لیکن اب سب کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے ہم سب کا، لیکن رضا نے ختم سکن اس پہ کر دیا۔ کیا کہنا نبی کو؟ ولیوں سے سنو، مولانا سبحان اللہ، نبی کو کہنا کیا چاہیے؟ ولیوں سے سنو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سکن اس پہ کر دیا، بات اس پہ ختم کر دی، کیا؟ خالق کا بندہ، آگے عقیدہ کہ ہم ان کو خدا نہیں اللہ کا بندہ ہی مانتے، خالق کا بندہ کہوں، خالق کا بندہ اور خالق کا آقا کہوں تجھے۔ بہت آسان بچے سمجھے اشعار کو، خالق کا بندہ، ہم وہ بندے ہیں اور ہماری طرح نہیں، پوری کائنات کے آقا ہے، پوری کائنات کے آقا ہے۔ لہذا جب اتنا واضح طور پر بولنے کے باوجود بھی وہابیوں کو چڑ کیوں ہے، اس بات پر ہم نے جب غور کیا کہ وہابی جھنڈوں سے کیوں چڑھتا ہے، میلاد سے کیوں چڑھتا ہے، میلاد کا معاملہ کیوں چڑھتا ہے، بولے میلاد ہمیں کہیں نظر نہیں آیا۔ اچھا میں نے وہابی آ کر کہنے کا مولانا میلاد کہیں پر قرآن میں دیکھا، میلاد کا معنی میلاد نظر نہیں آیا، حدیث میں دیکھا میلاد، یہی وہابی بولے نا، حدیث میں میلاد نہیں ملا، صحابہ کی زندگی میں میلاد نہیں ملا۔ میں نے کہا بلا کہ ایک کام کر مولانا، پہلے میلاد کا معنی سمجھا، میلاد کہتے کس کو ہے؟ بولے میلاد پیدائش کے دن کو کہتے ہیں۔ پہلے ہاں بولے ہاں، تو کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کا ذکر پیدائش کا ذکر ہے نہیں کہ خود عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ جس دن میں پیدا ہوا اس دن میں تیری سلامتی ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام دعا کر اللہ سے اور اس کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہا ہے، خود عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ جس دن میں پیدا ہوا اس دن میں تیری سلامتی ہو۔ یوم ولدت کا ذکر قرآن میں آیا ہے، زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، یحییٰ علیہ السلام کی دعا ہے، کئی نبیوں کی دعاؤں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، یوم ولدت کہہ کر کہ اے اللہ اس دن پر سلامتی ہو جس دن ہم نبی پیدا ہوئے۔ میں نے کہا یہ قرآن میں آ گیا میلاد کا ذکر؟ بولے نا نا، میں نے کہا ڈھونڈ کیا رہے تھے وہابی صاحب، بدعقیدہ بتاؤ ڈھونڈ کیا رہے تھے؟ قرآن میں آ گیا، حدیث میں؟ بولے حدیث میں یہ نہیں آیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم جہاں روزوں کا امام مسلم نے ذکر فرمایا، صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ہر پیر کو پھر روزہ کیوں رہتے ہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، تم کہتے نا بخاری میں ہے تو بتاؤ، مسلم میں ہے تو بتاؤ، میں نے کہا یہ حدیث نہیں ملی جو صحیح مسلم میں ہے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا گیا حضور یہ تو بتائیے آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رہتے ہیں، تو صحابہ کے پوچھنے پر حضور نے فرمایا کہ میں اس لیے پیر کا روزہ رہتا ہوں کہ آج کے دن میں پیدا ہوا تھا۔ بولے وہاں بس سبحان اللہ۔ میں نے کہا یہ حدیث نہیں پڑھی؟ بولے پڑھی ہے، پھر اب تک میلاد کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ قرآن میں بھی میلاد کا ذکر ہے، حدیث میں بھی میلاد کا ذکر ہے، آپ مجھے بتائیں پھر آپ کو چڑ ہے کس بات کی؟ جب ہم نے غور کیا تو وہابیوں کو تین باتوں سے چڑ ہے۔ سنیے آپ، میلاد سے چڑ نہیں ہے وہ، میلاد پر اتنے دلائل ہیں زندہ دفن کر سکتے ہیں ہم ان کو، ان دلیلوں میں وہابیوں کو زندہ دفن کر سکتے ہیں۔ ابھی انٹرنیٹ کا دور ہے، یوٹیوب کا دور ہے، اپنے ماں باپ کے صحیح حلالی بیٹے ہوں تو اپنے گھروں میں بیٹھ کر چلانا یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، میں دے تو میڈیا پہ آپ سامنے آ کر بیٹھ کے بات کر، انٹرنیٹ کا دور ہے، روبرو آ کے بیٹھ کے بات کر، دلائل دے۔ کوئی آپ سے پوچھا یہ میلاد کرنا قرآن میں ہے کیا، تو آپ
بہت سے لوگ حضرت میں کہتا ہوں بھائی ٹھیک ہے میلاد کرنا قرآن میں حدیث میں، یہ تو ہم بتائیں گے قرآن میں بھی حدیث میں بھی ہے، پہلے اس کو کہو میلاد نہیں کرنا والے قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ پہلے دلیل تم تو ہم کو دے، تم سوال کر رہے ہو، ہمارے پاس ثبوت ہم میلاد کر رہے ہیں، لہذا دلیل تمہیں دینا چاہیے، انکار کہاں ہے؟ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ یہ سیدھی سا سمپل سی بات آپ کو سمجھنا چاہیے اور ان کو بھی سمجھانا چاہیے۔ اب ہم نے غور کیا کہ میلاد سے وہابی چڑھتا کیوں ہے، تو تین باتیں ہیں۔ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، بڑی مہربانی بیٹھ جاؤ اور میرے پر توجہ دے، بالکل، کیونکہ دن چھوٹا ہو گیا، عصر کا وقت بہت قریب ہو گیا، تو میں زیادہ لمبا وقت نہیں لینے والا ہوں، بالکل بات ختم کر دینے کے لا رہا ہوں۔ ایک بات سمجھا کر کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میلاد کا چڑ ہے، تو ہم نے غور کیا کہ ان کو نہ جھنڈوں سے چڑ ہے، نہ لائٹنگ سے چڑ ہے، خود اپنے بیوی بچوں کے، اپنے بیوی بیٹوں کے کئی پروگرام میں لاکھوں روپے لوگ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اصل چڑ ہے کیوں وہابیوں سے؟ تو تین باتیں۔ ایک کہ وہابی ہمارے نبی کو اللہ کا نور نہیں مانتا، وہ کہتا کہ نبی نور سے نہیں بنے، اور ہمارے پاس ایک نہیں سینکڑوں قرآن کی آیتیں بھی حدیث بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے ہمارے نبی کے نور کو بنایا ہے، بولیے سبحان اللہ۔ لہذا پہلا کہ وہ ہمارے نبی کو نور نہیں مانتا، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اگر میرے کو زندگی دے آنے والے جمعہ میں بتاؤں گا، ایک نہیں کئی آیتیں کہ قرآن میں خود اللہ نے مصطفیٰ کا نام ہی نور رکھا ہے، بولے سبحان اللہ، ایک نہیں کئی آیتیں ہیں، انشاءاللہ اللہ زندگی باقی رہی تو آنے والے جمعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، پہلی بات۔ دوسرا، وہابی حضور کے ماں اور باپ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کافر اور مشرک کہتے ہیں۔ حضور کے ماں اور باپ کو، سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضور کی امی اور ابا، ماں اور باپ کو مشرکہ کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں، جبکہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور کے والد عبداللہ تک میرے اور آپ کے نبی کا نور جن جن کی پشت میں رہا ہے، اللہ نے سب کو جنتی بنایا ہے۔ آپ دیکھیں یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، سورہ یونس میں آپ پڑھے، سورہ یونس، قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے۔ یونس علیہ السلام کو مچھی کی نگل لیا تھا، سنا؟ مچھی نے نگل لیا تھا، کئی بچے سنے ہوں گے اس بات کو، قرآن کا واقعہ ہے۔ مچھی نے نگل لیا تھا، بڑی مچھی، سمندر کی مچھی نے نگل لیا تھا۔ کیوں نگلا تھا؟ اس کے پیچھے بڑے طویل بحث ہے، لیکن میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ کرے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، آپ سب کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھی نے پیٹ میں نگل لیا، اور 40 دن تک یونس، اللہ کے نبی یونس علیہ السلام اس مچھی کے پیٹ میں رہے زندہ، بولا محبت سے سمجھ زندہ رہے۔ ان خبر میں زندہ کیسے رہ سکتے؟ بھائی تو خدا کی طاقت پر تو یقین رکھ، میرا اور آپ کا رب قدرت والا ہے، طاقت والا ہے، وہ چاہے تو کہیں پر بھی کسی کو بھی زندہ رکھ سکتا ہے۔ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ وہابیوں کو آج تک کے بعد سمجھ نہیں، مردے سنتے ہیں، ارے بھائی اللہ کے عطا سے سنتے ہیں، ان کو سنانے والا اللہ ہے، تو ان کو تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کی طاقت پر یقین ہے تو ماننا بات کو، بات سمجھ کر۔ تو خیر یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھی کے پیٹ میں رہے، زندہ رہے، اور جب تک مچھی کے پیٹ میں رہے مچھی نے گندا پانی نہیں پیا، بولتے رہیے سبحان اللہ۔ مچھی بھی ادب کیسا کر رہی تھی دیکھیں آپ، نبی کا، میں نے کہا جانور بھی عزت کرتے نبیوں کی، اور جو وہاں بھی اپنے طرح کا ہے تو جانور سے بدتر ہے وہ لوگ، تو لہٰذا پانی نہیں پیا گندا۔ دوسرا، یونس علیہ السلام جب تک مچھی کے پیٹ میں تھے اس بڑی مچھی نے چھوٹے مچھی کو کھایا نہیں، بولتے رہیے سبحان اللہ۔ تیسرا، جب تک پیٹ میں تھے تب تک دوسرے مچھی اس مچھی کا طواف کر رہے تھے، بولا محبت سے سبحان اللہ۔ یہ تین چیزیں تفسیر روح البیان میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مایا ناز کتاب تفسیر روح البیان، سورہ یونس کی تفسیر اٹھا کر دیکھے، آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس مچھی کو، جس مچھی کے پیٹ میں اللہ کے نبی یونس علیہ السلام 40 دن رہے، کتنے دن رہے؟ 40 دن رہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس مچھی کو انسان بنا کر جنت میں داخل کرے گا، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ تو مجھے بتائیے جس جانور کے پیٹ میں اللہ کے نبی یونس علیہ السلام پیٹ میں 40 دن تک رہے، اللہ اس کو جنت میں بھیج دے،
انسان بنا کر اس کو جنت میں بھیج دے جس ماں کے پیٹ میں آپ کے اور ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 9 مہینے رہے ہو، اللہ ان کو دوزخی کیسے بنا سکتا ہے؟ بات سمجھیے۔ لیکن یہ وہابی کہتے ہیں نہیں، نبی کے ماں باپ معاذ اللہ مشرکہ تھے، کافر تھے۔ ایسا نہیں ہے، ایک نہیں سینکڑوں حدیثیں ہیں حضور کے ماں باپ جنتی ہے۔ 2 اور تیسرا، حضور جب پیدا ہوئے ولادت کے وقت جو قدرت کی جانب سے عجائبات ہوئے، آپ نہیں سمجھے؟ بارش ہونے سے پہلے ہم کو معلوم ہوتا ہے، کیسے معلوم ہوتا ہے؟ ابر آنے سے۔ تو اس طرح بارش ہونے والی ہے تو ابر آنے سے پہلے کہتا بارش ہونے والی ہے، بس حضور آنے والے تھے تو آنے سے پہلے یہ جو خوشخبری اللہ تعالیٰ نے دی تھی، جو خدا کی جانب سے جو جلوے نظر آئے تھے، جیسا حضور پیدا ہوئے قیصر اور کسریٰ کے محل کے 14 کنگورے ٹوٹ کے گر گئے۔ بولے سبحان اللہ۔ حضور پیدا ہوئے، قیصر اور کسریٰ اس دور کا سپر پاور ملک تھا۔ قیصر اور کسریٰ کا محل ایران میں تھا، کسریٰ کا محل ایران میں تھا۔ کنگورے سلیپ کے گولڈ کنگورے جا کے دیکھا ہوگا جو محلوں میں لگے ہوئے تھے، وہ 14 کنگورے حضور پیدا ہوئے مکے میں، ایران کے اس محل کے 14 کنگورے ٹوٹ کے نیچے گر گئے۔ بولے سبحان اللہ۔ اس طرح اشارہ تھا کہ اب اے بادشاہ تیری امت 14ویں پیڑھی جب آئے گی تیری اولاد میں، اس وقت تیرا محل ختم ہو جائے گا اور پوری کائنات میں آمین کے لال کا سکہ چلے گا۔ یہ اشارہ تھا۔ ایک بات، حضور پیدا ہوئے کعبے کے اندر جو 360 بت تھے وہ نیچے گر گئے، سجدے میں چلے گئے۔ سمجھو فرمائے، حضور پیدا ہوئے، ایک جھنڈا اللہ تعالیٰ نے کعبے کی چھت پر لگانے کا حکم عطا فرمایا۔ کیا لگایا؟ سو مل کر کیا لگا؟ پتہ چلا نا جھنڈے کیوں لگاتے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے ایک جھنڈا اللہ تعالیٰ نے کعبے کی چھت پر لگانے کا حکم دیا فرشتوں کو، اور ایک جھنڈا دنیا کے مغرب میں اور ایک جھنڈا مشرق میں۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ مشرق اور مغرب میں جھنڈے لگائے گئے ہیں۔ لیکن مجھے بتائیے یہ جھنڈے لگا کر ثابت کیا ہوتا ہے؟ اب سمجھے اس بات کو؟ نہیں سمجھے؟ غور کرے، ہمارا ملک انڈیا تو لاسٹ بارڈر جہاں سے پاکستان کا بارڈر شروع ہوتا ہے، جہاں سے بنگلہ دیش کا بارڈر شروع ہوتا ہے، جہاں سے سری لنکا کا بارڈر شروع ہوتا ہے، جہاں سے جو ہے چائنا کا بارڈر شروع ہوتا ہے، تو وہاں تک ہمارا جھنڈا لگتا ہے۔ مطلب کیا؟ بس یہاں سے یہاں ہماری حد ہے، اس کے بعد دوسرے ملک والا اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے، وہ جھنڈا لگاتا ہے وہاں تک۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اب یہاں اور دوسرے ملک والا، تو یہ جھنڈا لگا کر ہم اپنے ملک کی حد بندی بتاتے ہیں، ہمارا ملک کتنا ہے۔ لیکن مجھے بتائیے مسلمانوں، میرے اور آپ کے پیارے آقا پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے کعبے کی چھت پر بھی جھنڈا لگایا، مشرق میں بھی جھنڈا لگایا، مغرب میں بھی جھنڈا لگانے کو حکم دیا، اور بتا دیا کہ میرے مصطفیٰ کی حکومت پوری کائنات میں ہے۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ تو حضور جب پیدا ہوئے جھنڈے لگائے گئے، حضور پیدا ہوئے بت سر کے بل گرے، حضور جب پیدا ہوئے کسریٰ کے محل کے 14 کنگورے نیچے گرے، حضور پیدا ہوئے بی بی آمینہ کہتی ہے کہ میں نے حضور پیدا ہوگا جو نور نکلا، اس نور سے ملک شام کے محلوں کو دیکھا ہے، ملک شام کے محلوں کو دیکھا ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ حضور کے پیدا ہوئے جو یہ قدرت کی طرف سے عجائبات جو ہوئے نا، جو عجائبات ہوئے، وہاں بھی اس کو بھی نہیں مانتا، تو اب یہ تینوں چیزیں، ایک وہابی ہمارے نبی کو اللہ کا نور نہیں مانتا، دوسرا حضور کے ماں باپ کو معاذ اللہ مشرک اور کافر سمجھتے ہیں، تیسرا کہ حضور جب پیدا ہوئے تو بت نیچے گرے، ایران میں جو 1000 سال سے آگ جل رہی تھی بجھ گئی، اور ایران کے محل کے 14 کنگورے نیچے گرے۔ بی بی آمینہ نے حضور کی پیدائش کے نور میں تھی مکے میں، لیکن ملک شام کے محلوں کو دیکھ لیا، تھی مکے میں، اس نور کی وجہ سے ملک شام، اچھا سمجھے آپ، ملک شام کے محل کو دیکھا کیسے؟ تھی تو مکے میں، مکے سے ملک شام جو موجودہ سیریا، دمشق کہتے ہیں اس کو، دمشق، وہاں سے کئی ہزار کلومیٹر مکے سے ہے۔ اب ماں اور حضور کی ماں مکے میں ہے تو مکے میں، لیکن حضور پیدا ہوتا تو نور نکلا، اس کی روشنی میں
اس کی روشنی میں ماں نے ملک شام کے محلوں کو دیکھا. نہیں سمجھے میری بات کو غور فرمائیں. بیٹھے مسجد کے اندر ہے. میں آپ کو اگر بتاؤں کہ روڈ پہ کیا ہو رہا ہے آپ ہم دیکھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھ رہے. آپ کے گھر میں کیا ہو رہا بیٹھے نہیں دیکھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھ رہے. ممبئی میں کیا ہو رہا ابھی بیٹھے بیٹھے فون میں کی بات نہیں کر رہا ہوں. دوسرے ملکوں میں کیا ہو رہا بولے نہیں یہ نہیں دیکھ رہے ہو. بیٹھے تو آپ کے سامنے گھر میں کیا ہو رہا ہے, بمبئی میں کیا ہو رہا ہے, باہر کیا ہو رہا ہے, ہمیں کیا معلوم ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کو نظر نہیں آ رہا, میں ایک کام کرتا ہوں, یہ لائٹ کی ٹیوب لائٹ ہے. بولے ہاں ٹیوب لائٹ ہے, اس کا واٹ 60 ہے. بولے ہاں 100 کر دو, اس کی روشنی بڑھا دو, شاید آپ کو روشنی میں نظر آ جائے ہے. تو آپ کہیں گے نہیں مولانا یہ 60 واٹ سے 100 واٹ کیا 1000 واٹ بھی کر دے تو ہمیں باہر کا نظر, بلکہ روشنی اتنی بڑی آنکھیں چوبنے لگتے ہیں. یہ لائٹ کی روشنی ہے, فوکس جتنا چہرے میں لگاؤ آنکھیں جلنے لگتی ہیں, چبھنے لگتے ہیں. تو روشنی لکھنی جتنی اتنی آنکھیں چبھنے جلنے لگتے ہیں. لیکن میں بتاؤں وہ روشنی کیسی روشنی ہے جس روشنی میں حضور کی ماں نے محلوں کو دیکھا. تو سنیں اس روشنی کا مطلب کیا ہے. جب حضور پیدا ہوئے اپنی ماں کے گھر تو وہ جو نور نکلا, وہ جو نور نکلا, اس نور کی روشنی آپ کے ماں کی آنکھوں میں گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے آنکھوں سے غیب کے پردے ہٹا دیے. بولے محبت سے سبحان اللہ. اس نور کی روشنی کی وجہ سے جو آپ کی ماں کی آنکھوں پر پڑی تو غیب کے پردے ہٹ گئے. تھی تو مکے میں لیکن دیکھ رہی تھی ملک شام کے محلوں کو. تو مجھے بتاؤ مسلمانوں, جو نبی کے نور کا ایک شٹکا ماں کو لگ جائے تو ان کو غیب کی خبریں معلوم ہو جائے تو میرے اور کے آپ نبی خود کتنے غیب کا نبی ہوں گے. ہمارے نبی سے غیب کی خبریں کیسے چھپ سکتی ہے؟ ہمارے نبی سے غیب کی خبریں, بولو سبحان اللہ, ہمارے آقا سے غیب کی خبریں کیسے چھپ سکتی ہے؟ لہذا آقا کے نور کے صدقے میں سامنے والے کو غیب کا نظر آ جائے. بولو سبحان اللہ. یہ میرے آقا کے ولادت کے 3 راز ہیں. ایک وہ اللہ کے نور سے بنے, دوسرا ان کے ماں باپ جنتی ہے, بولے سبحان اللہ. تیسرا جب وہ پیدا ہوئے تو عجائبات ظاہر ہوئے, قدرت کی جانب سے عجائبات ظاہر ہوئے. اور یہ تینوں باتوں کو وہاں بھی نہیں مانتا, اس لیے کہتے ہیں میلاد مت کرے. اب تو ایک نیا شہد میں زہر دینے لگ گئے. ایک کام کریے مولانا, آپ جو 1.5 روپے لائٹوں کے لیے اس کے لیے خرچ کر رہے ہیں نا, آپ ایک کام کریے کسی غریب بچی کی شادی کریے. ٹھیک ہے بھائی, الحمدللہ ہمارے پاس ایسے بھی سنی بچے موجود ہیں جو حضور کی میلاد بھی کرتے ہیں اور غریب بچوں کی شادیاں بھی کرتے ہیں, موجود ہے. تجھے تکلیف کیا ہے پہلے یہ بتا. اپنے بیٹے کے ولیمے میں تو لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے, اس وقت نہ غریب بچی کی یاد آتی ہے. ہاں, تبلیغ کے نام پر لاکھوں روپے کا خرچ کرتا ہے, اس وقت غریب بچی یاد نہیں آتی ہے. میلاد کے وقت ہی یہ شہد میں زہر دے کر لوگوں کو کیوں بھٹکایا جاتا ہے؟ اصل تمہارے دلوں میں حضور سے محبت نہیں ہے. بس یہی تو ہم سمجھانا چاہتے ہیں, جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہو سکتا. لہذا حضور کی تعظیم کے لیے ہم میلاد کرتے ہیں, اور یہ تعظیم کرنے کا حکم خود اللہ نے قرآن میں دیا ہے. یہ ایک آیت تو میں نے بتائی سورہ اعراف کی, اور یہ آیتیں ہیں جس میں خود اللہ نے حکم دیا مصطفیٰ کی خوب تعظیم کرو. بولو محبت سے سبحان اللہ. تو لہٰذا ہم حضور کی تعظیم کے لیے, حضور کی محبت کے لیے میلاد کے جلوس جلسے وغیرہ کرتے ہیں, نکالتے ہیں, اور انشاءاللہ نکالتے رہیں گے. کیونکہ جب حضور پیدا ہوئے پوری کائنات خوشیاں منا رہی تھی, ہم بھی خوشیاں منا رہے ہیں. اور جو رو رہا تھا وہ ابلیس تھا, جس کو فرشتے جبریل نے مار کر ہکالا. تو آج بھی اس کے شاگرد موجود ہیں, شیطان کے چیلے جو رو رہے ہیں یہ کیوں وہ کیوں. تو ان چیلوں کے باتوں میں نہ آئے, ان بدبختوں کی باتوں میں نہ آئے. اپنی حلال کی کمائی سے, الحمدللہ سب کی حلال کی کمائی ہے, کسی پر بدگمانی نہیں کر رہا ہوں, سمجھانے کے لیے کہ اپنی جائز اور حلال کی کمی کا 1 روپیہ کیوں نہ ہو, اللہ اس کے رسول کے لیے خرچ کر دیکھے. اور ہمارا یہ گارنٹی ہے, جو اللہ اس کے رسول کے لیے خرچ کرتا ہے اس کے مال میں کمی نہیں ہوتی, اس مال میں اللہ برکت داخل فرما دیتا ہے. مجھے بتائیے, جانور ہزاروں بکرے پوری دنیا میں روز کٹتے ہیں, لیکن کبھی سنا ہے آپ نے کہ بکرے کم پڑے؟ اور خنزیر سور کے بچے, ایک سور 4 6 بچوں کو دیتا ہے. لیکن آپ دیکھو خنزیر آپ کو ایک جھنڈ نظر نہیں آئیں گے, لیکن بکروں کی جھنڈ نظر آئیں گے.
جو چیز اللہ کی راہ میں عقلی طور پر سمجھے، جو چیز اللہ کی رضا کے لیے کاٹی جاتی ہے، وہ مال ہو یا جانور ہو، اللہ کے لیے جو جانور ذبح ہوتا ہے، اللہ کے لیے جو مال خرچ ہوتا ہے، اس مال میں کمی نہیں آتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں داخل فرما دیتا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ حضور اللہ کے نور سے بنے، اور قرآن کی آیت سے بس میں آپ سے گزارش کروں گا اول وقت 1:45 کو اور آخری بات سن کر بات ہم سنت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔